بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام کل سورہ نمل کی 14 نمبر آیت پر ہو اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا اور اللہ پاک نے کیسی سزا دی ظالموں کو جو فساد کرتے تھے، اللہ پاک نے بیان فرمایا تھا اور فرمایا وَلَقَدْ أَعْطَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين۔ اور البتہ اللہ پاک نے فرمایا کہ لایا میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے پاس علم، اور کہا دونوں نے کہ تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے جس نے فضیلت دی ہم کو اکثر اس کے بندوں پر، اکثر اس کے غلاموں پر، جس نے ہم کو فضیلت دی جو مومن ہیں، یعنی کہ مومنین کی اکثریت پر اللہ پاک نے ان کو فضیلت دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جب بچے سے تھے تو انہوں نے ایک جالوت کو قتل کیا، اس کے بعد ان کی شادی ہوئی طالوت کی بیٹی سے، چونکہ انہوں نے جالوت کو قتل کیا، طالوت اس سے خوش ہوا اور اس نے ان کی شادی کی اپنی بیٹی سے۔ لیکن جس وقت انہوں نے جالوت کو قتل کیا تو جب واپس آ رہے تھے تو عورتیں گانا گاتی تھیں کہ طالوت مارے ایک دو اور داؤد مارے سینکڑوں، یعنی کہ وہ اس طرح کا گانا گا رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ جو واقعہ جو ملتا ہے تورات میں کہ جس کی وجہ سے وہ طالوت کو برا محسوس ہوا، لیکن اس نے شادی کر دی تھی، لیکن اندر ہی اندر وہ ان کی شہرت سے گھٹتا چلا گیا۔ آخر میں انہوں نے ٹرائی کی، کوشش کی کہ داؤد علیہ السلام کو قتل کر دیں، تو داؤد علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس نے اپنے والد کی بات سن لی اور داؤد علیہ السلام کو مشورہ دیا بھاگنے کا۔ پھر وہ وہاں سے بھاگے، پھر وہ کافی وقت بھاگتے رہے، اور اس دور میں یہ ساری زبور جو اتری، اور اس دور میں اللہ پاک نے ان کو تقویت دی اور بولیاں سکھائیں اور بہت ساری نعمتیں ان کے اوپر کیں۔ ان کے بعد پھر ان کے جو بیٹے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام، تو اللہ پاک نے ان کو اور ان کے بیٹوں کو، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنوں کے اوپر پورا قبضہ دیا، اور اسی طرح ان کو یعنی کہ پرندوں وغیرہ کی بولیاں سکھائیں۔ تو یہ ساری نعمتیں تھیں، اس کی بنا پر انہوں نے شکر ادا کیا اللہ کا اس آیت میں، اور کہا کہ اللہ پاک نے ہم کو تمام اپنے مومن بندوں کے اوپر فضیلت دی، کافی کثیر مومن بندوں پر فضیلت دی۔ تو ساتھ ہی فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، اور وارث کی ہوا سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کا، یعنی کہ داؤد علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو ان کے پیچھے جو بیٹا ان کا بادشاہ بنا وہ یہ تھا، حالانکہ ان کے اور بھی بیٹے تھے، اور لیکن اللہ پاک نے ان کو یعنی کہ وہ چوائس کیا، بادشاہت ان کو ملی۔ وقال یا ایھا الناس، اور کہنے لگے کہ اے لوگو، علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء، انہوں نے کہا کہ لوگو ہم سکھائے گئے ہیں بولی پرندوں کی اور ہم دیے گئے ہیں ہر چیز، اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، اور البتہ یہ ہے فضل کھلا اللہ کا، یعنی کہ انہوں نے لوگوں کو اطلاع بھی کیا، یہ ان سب کو پتہ تھا کہ ان کو یہ پرندوں سے زبان بولتے ہیں وغیرہ، تو یہ فضل اللہ کا انہوں نے لوگوں کو گنوایا بھی۔ وَحُشِّرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور اکٹھے کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکر جنوں کے
اور انسانوں کے اور پرندوں کے. یہ یعنی کہ اتنی بڑی قوت ان کو دی تھی کہ جن بھی ان کے انڈر کنٹرول اللہ پاک نے کیے. اور اسی طرح مطلب انسان بھی، اور جو مطلب یہ پرندے تھے تو وہ گروہوں میں تقسیم کیے گئے، یعنی کہ ان کے گروہ بندی کر دی گئی. اللہ پاک کے حکم سے یہ سارا عمل تھا. یعنی کہ اتنی بڑی سلطنت اللہ پاک نے. ویسے تو اکثریت انبیاء اللہ کے مطلب اتنی پاور والے نہیں ہوئے، اتنے غریب بھی نہیں ہوئے. یہ بھی نہیں کہ سبھی غریب ہوئے، غریب بھی ہوئے، غریب میں سے کچھ ٹھیک بھی ہوئے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ جب آئے تو ان کو اللہ پاک نے نوازا ٹھیک ٹھاک. وہ اپنے مطلب انہوں نے خود اپنی زمین خریدی، اپنی جگہ وہ قبرستان خریدا جہاں انہوں نے اپنا مطلب اپنی بیویوں کو دفن فرمایا. ٹھیک ہے نا جی، جو اپنی بیوی کو دفن کیا جس جہاں. تو اسی طرح ان کے پاس اور بھی مال کافی تھا. تو لیکن یہ نہیں کہ لیکن یہ جو پیغمبر تھے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، ان کو اللہ پاک نے ایسی قوت دی کہ ان کے قبضے میں جن، اور جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جن اور انسان اور یہ پرندوں کی بولیاں. تو یہ کتنا بڑا لشکر تھا ان کے پاس. اسی لیے وہ اللہ کے، جیسا کہ ابھی آئے گا واقعہ وہ اس بلقیس کا، حتیٰ فرمائے یہاں تک کہ اذا آتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب وہ آئے اس وادی کے اوپر جہاں چونٹیاں تھیں، یعنی کہ چونٹیوں کی وادی کے اوپر جب پہنچے، قالت نملۃ یا ایھا النمل یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. تو یہاں سے پتہ چلا کہ صرف پرندوں کی زبان نہیں، باقی جانوروں کی بھی زبان تھی. کیونکہ جب وہ وادی اس نمل کے چونٹیوں کی وادی کے اوپر پہنچے تو کہنے لگی وہ چونٹی، ایک چونٹی کہنے لگی کہ اے چونٹیوں داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں کہ نہ کچل ڈالے تم کو سلیمان اور لشکر اس کا، اور وہ یعنی کہ اس کا شعور بھی نہ رکھے، ان کو پتہ بھی نہ لگے اور تم کو کچل دے. تو یہ دیکھیں یہاں سے ایک بات جو بہت جیسے میں نے کل بھی کہا تھا، ایک بات بہت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ چونٹی بھی ہے تو وہ بھی جینا چاہتی ہے اور اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح کرتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں، چاہے وہ چونٹی ہے، چاہے کوئی بھی جاندار ہے، کچھ بھی ہے، وہ سب اللہ کی تسبیح کرتا ہے. تو وہ چونٹی نے اپنے آپ کو اور اپنی ساتھیوں کو بچانے والے کے لیے دیکھیں انہوں نے مطلب یہ کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. تو کیا ہوا، وَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو وہ مسکرائے، تبسم آیا ان کے، یعنی کہ حضرت جو سلیمان علیہ السلام تھے ان کے منہ پر تبسم، مسکرائے ہنس کے، یعنی کہ کھل کر اس کی بات سے، یعنی کہ اس کی بات انہوں نے سن لی اور پھر وہ مسکرائے. وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. تو وہاں انہوں نے دعا کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی. یہ بہت اہم دعا ہے، ہم کو بھی سیکھنی چاہیے. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پروردگار توفیق دے مجھے کہ میں شکر کرنے والوں میں ہوں تیری نعمتوں کا، جو تو نے فرمائی نعمتیں اپنی مجھ پر اور اوپر میرے والدین کے، اور یہ کہ عمل کروں اچھے نیک تردا، تاکہ تو راضی ہو جائے. عمل کرو اچھے تاکہ تو راضی ہو جائے، اور داخل فرما لے مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے غلاموں میں، اپنے غلام جو صالحین جو نیک ہے، اپنے نیک غلاموں میں مجھے بھی داخل فرما. یہ دیکھیں حالانکہ ان کے پاس اللہ پاک کی کتنی دی ہوئی قوت تھی، لیکن وہ تکبر نہیں کر رہے تھے، وہ اپنے آپ کو بڑا بالکل سمجھ ہی نہیں رہے، وہ اللہ کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں. یہ تھی ان کی بات. حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، ان کا اگر آپ یہ زبور میں ایک سونگ ہے، جو سونگ نمبر پرانی جو زبور ہے اس میں 118 اور جو نئی چلی ہے اس میں 119 رکھا ہے، وہ سب سے بڑا سونگ ہے اس زبور میں. اس میں اگر آپ
پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے نہیں مانگا کچھ بھی سوائے یہ کہ اللہ تیرا حکم نافذ ہو. دنیا میں اگر کوئی حکم نافذ ہو تو وہ صرف تیرا. اللہ کی حکومت کو قائم کرنے کی جد و جہد میں وہ ہمیشہ ہم تن لگے رہے. اور سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا جو کہ انہوں نے دعا جب مانگی، اس کے علاوہ دوسری دعا بھی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں رب اغفر لی وہب لی من لدنک رحمۃ، رب اغفر لی وہب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی. وہ دعا کرتے ہیں کہ اے رب میرے، وہ دوسری جگہ ہے دعا، کہ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھے ایسی ملکیت، ایسی قوت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، یعنی کہ ایسی مجھ کو بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. تو یہ بات تو یہ قرآن میں ہے. تورات میں یہ بات موجود ہے کہ جب انہوں نے دعا مانگی تو ان سے اللہ پاک سے یہ مانگا کہ مجھے ایسی وہ بادشاہت دے تاکہ میں تیرا حکم ہر جگہ پہ، تیرا قانون نافذ کروں. یعنی کہ یہ ان کی خواہش تھی، ان باپ اور بیٹے دونوں کی. تو اللہ پاک نے ان کو ایسی بادشاہت دی اور انہوں نے یہ عمل کیا، جیسا کہ ابھی آگے آئے گا ایک واقعہ اس میں سے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. یہ ابھی وہ واقعہ ایک شروع ہونے لگا ہے ایک واقعوں میں سے، کیونکہ ان کے اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے، لیکن یہ ایک جو ہوا جس میں انہوں نے اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے دوسری بادشاہت کو للکارا، تو وہ یہ ہوا. یہاں سے وہ شروعات ہوتا ہے. تو اس میں ایسا ہوا کہ جب انہوں نے جائزہ لیا پرندوں کا، پھر کہا کہاں ہے، کیا ہے کہ نہیں میں دیکھتا ہدہد کو. ہدہد ایک پرندہ ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں، جسے ہماری زبان میں، میرے ذہن میں ابھی نکل گیا، اس کو کیا بولتے ہیں، ہدہد. انگلش میں ووڈی دا ووڈ پیکر بولتے ہیں اس کو، اللہ عالم. تو کہنے لگا کہ وہ کدھر گیا ہدہد، کیا وہ ہو گیا غائب ہونے والوں میں، یعنی کہ وہ کہیں غائب ہو گیا ہے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. تو یعنی کہ جب انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو وہ اس غصے میں آ کر بولے کہ ضرور میں سزا دوں گا اسے، سخت سزا، یا وہ ذبح کر دوں گا اسے، یا یہ ہے کہ وہ لے آئے میرے پاس کوئی دلیل واضح، یعنی کہ اپنی کوئی اس غائب ہونے کی کوئی واضح دلیل لے کر آ جائے. تو ابھی اسی استثناء میں ہی تھے. فما کثا غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین. تو ابھی اسی استثناء میں تھے. تو وہ یعنی کہ وہ ٹھہرا تھوڑی دیر، تو کہا، یعنی کہ اس ہدہد آ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے احاطہ کر لیا ہے اس کا جو نہیں آپ احاطہ کر سکے کیا آپ نے، یعنی کہ جو آپ نے ابھی تک احاطہ نہیں کیا میں نے ایسا احاطہ کر کے آیا ہوں، میں ایسا کچھ دیکھ کر آیا ہوں جس کا یعنی کہ جس کا آپ نے نہیں ابھی تک احاطہ کیا. اور لایا ہوں میں آپ کے پاس سبا سے ایک خبر یقینی. سبا ایک ملک ہے، اس وقت ملک چھوٹے چھوٹے ہوتے. اگر ہم پرانے نقشے میں دیکھیں تو یہ بالکل ادھر فلسطین کے جو ایریا ہے، جس کو جورڈن اور فلسطین کے ایریا اور جو سعودی عرب کا ایریا، اس کے درمیان کا یہ ایک ملک تھا سبا. تو خیر اس کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے. تورات میں بھی باقاعدہ یہ پورا ذکر ہے اس عورت کا کہ وہ آئی اور کیا ہوا. یہاں بھی جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کچھ اسی طرح کا ملتا جلتا ہی ہے. تو فرمایا انی وجدت امرأۃ تملکوہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. تو وہ یعنی کہ جو ہدہد تھا، انہوں نے ان کو خبر دی، حضرت
سلیمان علیہ السلام کو اور کہا کہ بے شک میں نے ایک عورت کو، وہ جو حکمرانی کرتی ہے، یعنی کہ جو بادشاہ ہے، ملکہ ہے اس در کی، اور دی گئی ہے ہر چیز اس کو، یعنی کہ اس کے یہاں ہر چیز ہے، اور اس کے پاس ہے ایک تخت، بڑا بڑا تخت ہے اس کا۔ اچھا، یہ تو ابھی انہوں نے اس کی کوالٹی اس کو بتا دی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ ان کے پاس کیا کیا ہے۔ وہ ایک عورت ہے اور اس کے پاس یہ سارا کچھ ہے۔ وَوَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہاں ان کی وہ جو کمی تھی وہ بھی بیان کی کہ میں نے ان کو پایا کہ اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کے علاوہ، یعنی کہ ان کی یہ خامی ان کو گنوائی کہ وہ یہ کام کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّاهُمْ عَنْ سَبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، یعنی کہ اور مزین کر دیے ہیں شیاطین نے ان کے اعمال ان کو، پس روک دیا ہے انہیں سیدھے رستے سے، اور نہیں وہ ہدایت پر۔ یعنی کہ یہ دیکھیں ابھی پرندہ بھی ہے تو پرندے کو یہ ساری انفارمیشن وہ لے رہا ہے، یہ ابھی بھی یہاں پرندے اڑتے ہیں، تو ہم کو اس سے یہ ایک چیز بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ جتنے یہ گواہ ہیں، اللہ پاک نے اس کے بارے میں ہم کو بتایا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ گواہ ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی بات نہیں یہاں بھی نہیں، یہ جیسا کہ حابیل قابیل کے قصے میں بھی آتا تھا کہ ایک کنواں آیا، اس نے ان کو سکھایا کس طرح وہ کیا کرے۔ تو یہ جو چیزیں یہ بے فائدہ نہیں یا بے مقصد نہیں ہے، ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو لہٰذا وہ پرندہ جو تھا اس نے یہ انفارمیشن آ کر دی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اور ان کی یہ خامی بتائی، اور اسی وجہ سے پھر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یعنی کہ ابھی تو اسی کا بات چل رہی، اس نے یعنی کہ پرندے نے کہا الا یسجدوا للہ، الا یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، یعنی کہ کیوں نہیں، اس نے کہا کہ ان کو شیطان نے ان کو روک دیا ہے اور وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے، یہ کہ نہیں وہ سجدہ کرتے اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ جو نکالتا ہے چھپی چیز کو آسمانوں سے اور زمینوں سے، یعنی جو چھپا ہوا ذخیرہ ہے آسمانوں و زمینوں میں وہ جانتا ہے اس کو، اور وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو کیوں نہیں سجدہ کرتے جو مالک سب کا ہے۔ تو یہ دیکھیں وہ اس پرندے نے یہ بات کہی، اور آگے یہ بھی کہا اللہ، یعنی کہ وہ کون ہے، اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، اللہ کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، وہ رب ہے عرش عظیم کا۔ یہ آیت سجدہ ہے، ذہن رکھ لیجئے اور سجدہ کیجئے گا۔ یعنی کہ یہاں اس پرندے نے اللہ پاک کی بڑائی بھی بیان فرمائی کہ اللہ ہے وہی جو رب ہے ہر چیز کا، عرش عظیم کا۔ انہوں نے اپنے وہ عرش بنائے ہوئے ہیں اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ایک بری چیز تھی جو اس کو بھی بری لگی۔ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، انہوں نے کہا کہ عنقریب میں دیکھوں گا کہ کیا تو نے سچ کہا ہے یا تو ہے جھوٹوں میں سے۔ اذهب بکتابی ھذا فألقہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا ترجعون، لے جا یہ میرا خط، پھر ڈال دو اسے طرف ان کی، پھر ہٹ جاؤ اور پھر دیکھو ان سے، یعنی کہ ہٹ جاؤ ان سے اور پھر دیکھو کہ کیا کچھ وہ جواب دیتے ہیں۔ کہ آپ وہ خط ڈالو، اللہ پاک نے وہ اپنا سلیمان علیہ السلام نے وہ خط حدود کو دیا اور کہا کہ ان کی طرف ڈالو اور پیچھے ہٹ جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ
وہ کہنے لگی، جب یعنی کہ اس کی طرف وہ خط ڈالا گیا اور وہ اس نے لے لیا اور چلی گئی اپنے وہ سرداروں کے پاس اور کہنے لگی، اے سردارو، انی القیا الیہ کتاب کریم، کہ ڈالا گیا ہے میری طرف ایک خط معزز، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ 7 نام اللہ تعالیٰ کے، یعنی کہ شروع ہے 7 نام اللہ تعالیٰ کے ہے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ ہے آیت بسم اللہ کی۔ قرآن میں بسم اللہ کی آیت یہاں اتری، ہر صورت کے ساتھ، یہ کئی لوگ بولتے ہیں کہ ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ اتری اور سورہ توبہ کے ساتھ نہیں، ایسی کوئی بات، صرف اس صورت میں سورہ نمل میں بسم اللہ کی آیت اتری۔ یہ ضرور ہے کہ یہ ہر آیت اپنا صورت کی شروعات میں رکھی جاتی ہے، یہ لوگوں نے بس کہانیاں بنائی ہے کہ توبہ کے ساتھ بسم اللہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جیسا کہ سورہ فاتحہ میں بولتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے وہ فاتحہ کی بھی آیت ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں، یہ اس صورت کی آیت ہے، جیسا کہ یہاں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو فرمایا الا تعلو علی آتونی مسلمین، یعنی کہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا ہے اور کہا ہے کہ نہ کرو تم سرکشی، علون بڑائی اپنی نہ کرو مجھ سے، اور آ جاؤ میرے پاس فرما بردار بن کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو بلایا اپنی طرف کہ آ جاؤ میرے پاس، اب میرے سامنے بڑائی مت کرو اور آ جاؤ میرے پاس فرما بردار ہو کر۔ قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، تو وہ کہنے لگی کہ اے سردارو جواب دو مجھے میرے معاملے میں، نہیں میں ہوں، یعنی کہ نہیں میں کرتی کچھ بھی قطعاً کوئی فیصلہ بھی کسی کام کا، یہاں تک کہ تم موجود ہو میرے پاس، یہاں کہ تم شاہد ہو، تم گواہ ہو، میں تمہارے مطلب علاوہ نہیں کرتی، تو لہذا مجھے کوئی مشورہ دو، اس نے مانگا۔ قالو، وہ کہنے لگے، نحنو اولو قوت و اولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، یعنی کہ ان لوگوں نے، یعنی کہ وہ جو اس کے سردار تھے، انہوں نے اس کو جواب دیا اور کہا کہ ہم قوت والے ہیں، یعنی کہ ہم بڑے جنگجو ہیں سخت، اور فیصلہ تو تمہاری طرف ہے، تو دیکھ لو، یعنی کہ غور کر لو کیا تم حکم دیتی ہو، یعنی کہ جو کچھ تمہارا ذہن بنتا ہے وہ تم کرو، ہم تو بڑے قوت والے ہیں۔ ان کی وہ اپنے سرداروں نے ایسا ان کو جواب دیا۔ قالت، وہ کہنے لگی، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزۃ اہلها اذلۃ وکذالک یفعلون، یعنی کہ اس نے، وہ سیانی تھی تو اس نے کہا کہ بے شک بادشاہ جب آتے ہیں، داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں تو تباہ کر دیتے ہیں اسے، اور کر دیتے ہیں اس کے معزز باشندوں کو بالکل ذلیل، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے، یعنی کہ پھر وہ ابھی جو ہم عزت والے ہم کو ذلیل بھی کریں گے۔ تو دیکھو وہ ڈل گئی، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہونا تھا، تو اللہ کی طرف سے تھا اس کے جانا بھی، تو یہ سارا عمل ایسے ہوا۔ تو وَإِنِّي، لیکن اس کو اندازہ نہیں تھا اس کی قوت کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت کا ان کو اندازہ نہیں تھا، ابھی ان کی طرف وہ پہلا خط آیا ہی تھا، لیکن اس نے اپنے طرف سے یہ اندازہ لگا کر ایسا کہا، وَإِنِّي مُرْسِلَاتٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَاتٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلِينَ، تو بے شک میں بھیجنے والی ہوں طرف ان کی طرف ایک ہدیہ، پھر دیکھتی ہوں کہ کس چیز کی لوٹتے ہیں بھیجے ہوئے، یعنی کہ کیا لے کر لوٹتے ہیں، میں بھیجتی ہوں ان کی طرف اپنا ہدیہ، تو دیکھتی ہوں کیا لے کر لوٹتے ہیں وہ جو میرے بھیجے ہوئے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ، پھر جب وہ آیا، یعنی کہ جو ہدیہ لے کر آیا اس کی طرف سے ان کا بھیجا ہوا سلیمان علیہ السلام کے پاس، قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ، تو سلیمان علیہ السلام کہا، کیا تم مجھے مدد دیتے ہو اپنے مال سے، کیا مجھے پاس یہ مال لے کر آئے ہو؟ فَمَا أَعْطَانِي
اللہ خیر مما آتاکم، پس جو لایا ہے میرے پاس میرا رب، میرا اللہ، وہ بہت بہتر ہے اس سے جو تم لے کر آئے ہو میرے پاس۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم ہی اپنے ان ہدیوں سے خوش ہوتے ہوگے۔ مجھ کو اللہ، یعنی کہ انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ میرے پاس یہ کیا لے کر آئے ہو، مجھے جو اللہ نے دیا وہ کہیں بہتر ہے تمہارے ان ہدیوں سے۔ تو ہوا یہ، تو اس کو فرمایا ارجع الیہم، لوٹ جاؤ ان کی طرف، فلنعتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرین۔ تو یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بولا لوٹ جائے یہاں سے، کہ البتہ ضرور ہم لے کر آئیں گے ایسا لشکر تم کو، یعنی کہ نہیں کوئی مقابلہ ان کے لیے، یعنی کہ ایسا میں لشکر لے کر آؤں گا کہ جس کا مقابلہ تم نہیں کر۔ لازمی بات ہے وہ ابھی لے کر جاتے جن ان کی فوج میں، پرندے جانور ان کی فوج میں، تو کہاں سے وہ مقابلہ کر سکتے تھے؟ تو یہ بادشاہت تھی جو اللہ پاک نے ان کو دی۔ اس طرح کی قوت کا کون آج کے دور میں بھی، یہ بڑی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی اگر اللہ ایسی قوت دے دے کسی کو، تو کون ہے اس کے سامنے مقابلہ کرنے کا والا؟ کوئی بھی نہیں۔ تو لہذا انہوں نے کہا کہ پھر تم مقابلہ نہیں کر سکو گے اور ان کے لیے ان کا، اور البتہ ضرور نکال دیں گے ہم اس سے ذلیل کر کے، یعنی کہ اس سے تمہیں نکال دیں گے ذلیل کر کے، اور اس حال میں کہ خوار ہوگے، نیچے ہو جاؤ گے، صغیر ہو جاؤ گے، یعنی کہ ایسے تم کو نکالیں گے وہاں سے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ تو جب وہ چلا گیا تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکروں سے کہا کہ اے میرے سردارو، تم میں سے کون ہے جو لائے میرے پاس تخت اس کا، پہلے اس کے کہ وہ آ جائیں میرے پاس فرما بردار بن کر، یعنی کہ ان کو پتہ تھا وہ آئیں گے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے تم میں سے، اپنے چونکہ وہاں جن بھی تھے ان کے، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا انسان اور جن سب بیٹھے تھے، تو ان کو کہا کون ہے جو لا دے میرے پاس اس کا عرش۔ تو وہاں پھر کیا ہوا، قال عفریت من الجن، تو ایک دیو نے جنوں میں سے کہا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ تو ایک وہ دیو جن نے کہا کہ میں لے آؤں گا آپ کے پاس اسے قبل اس کے کہ آپ کھڑے ہوں اپنی جگہ سے، اور بے شک میں اس پر البتہ قوت رکھنے والا اور بہت امانت دار ہوں، یعنی کہ میں اس کی قوت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں، آپ کے اٹھنے سے پہلے میں اس کو لے آؤں گا۔ یہ تو کہا اس جن نے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، تو کہنے لگا وہ جس کے پاس تھا کتاب کا علم، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ایک آدمی تھے جو کہ ان کے بنی اسرائیل میں تھے، ان کا نام صفدر کہا جاتا ہے، اللہ عالم۔ تو انہوں نے کہا کہ میں لے کر آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ یہاں سے کھڑے ہوں۔ تو ان کو وہ کتاب کا کون، جیسا کہ لوح محفوظ کا کچھ علم اللہ کے پاس اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے میں اس کو لے آتا ہوں۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، تو جب انہوں نے دیکھا اس کو پڑے ہوئے، یعنی کہ وہ لے آئے، آنکھ جھپکی تو اس سے پہلے کہ ابھی وہ جھپکی وہ آ گیا، تو جب انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو دیکھا کہ پڑا ہوا تھا ان کے پاس، قال ھذا من فضل ربی، انہوں نے کہا یہ فضل ہے میرے رب کا، لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ دیکھے، تاکہ وہ آزمائے مجھے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکرا، اور جو بھی شکر گزاری کرتا، فانما یشکر لنفسہ، تو بے شک وہ شکر کرتا ہے اپنے لیے۔ ومن کفرا، اور جو انکاری کفر کرتا ہے، فان ربی غنی کریم، تو بے شک میرا رب بھی پھر بے نیاز بے پرواہ ہے اور بہت نہایت عزت والا ہے۔ میرے رب کو تمہاری وہ چاہنے کی کوئی ضرورت ہے، اگر کوئی بندہ اپنے لیے کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے یا کوئی اللہ کے رستے کے اوپر چلتا ہے تو اس میں اس کا اپنا فائدہ ہے، اس میں کسی اور کا فائدہ نہیں ہے،
اور اگر وہ انکاری کرتا ہے تو اس میں نقصان بھی اسی کا ہے. اللہ بے نیاز ہے اس کی عبادت سے یا اس کی چاہت سے کہ وہ اللہ کی طرف چلے. اللہ ہی نہیں چاہتا کسی کو نہیں چلنے دیتا. تو یہ سارا کرم ہے اللہ کا. تو خیر آج ہمارا اختتام انشاءاللہ 40 نمبر آیت پر ہوا. یہاں سے انشاءاللہ پھر شروعات ہوگی. السلام علیکم.